دجال کے بارے میں تفصیلات بہت ساری ہیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ مین چیز بتاؤں گا۔ دجال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الفتن کے اندر ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، بڑی کثرت کے ساتھ روایات بھی ہیں، اور بڑا زور دیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال اور اپنی امت کو خبردار کیا ہے کہ یہ دجال آ کر رہے گا، ضرور آئے گا، اور دجال کا جو فتنہ ہوگا یہ تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یعنی آزمائش اہل ایمان کے لیے، اس روئے زمین پر بسنے والے تمام اہل ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ دجال کا لفظ جو نکلا ہے، یہ اس کو ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا دھوکہ، فریب، جھوٹ، انتہائی دھوکہ دینے والا، انتہائی جھوٹا اور انتہائی فریب میں مبتلا کر دینے والا دجال۔ اور چھوٹے چھوٹے دجالوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال آئیں گے جو یہ کام کریں گے، جیسے کہ بتایا کہ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد مدعیان نبوت آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، ثلاثون کذابون کا لفظ آیا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ دجال ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، تو ان کے بارے میں بھی دجال کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ چھوٹے دجال ہیں، لیکن وہ آخری جو دجال آئے گا وہ سب سے بڑا دجال آئے گا۔ اچھا، ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر طبقات ہیں نا، مسلکی اعتبار سے بھی اور نظریاتی اعتبار سے بھی۔ بعض کا نظریہ یہ بھی، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ سب کچھ نیٹ پہ تلاش کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک دجال ایک سسٹم کا نام ہے، کہ وہ سسٹم ہوگا، شخص نہیں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوگا، وہ باقاعدہ پیدا ہوگا، اور جو ہے وہ بڑا ہوگا، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہے گا، مومن کہے گا، اپنے آپ کو ایمان والا کہے گا۔ پھر ایک ٹائم گزرے گا، لوگ اس کے کریکٹر، اس کے کردار کو دیکھ کر اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، پھر وہ جو ہے جھوٹے جھوٹے دعوے کرنا شروع کر دے گا۔ پہلے اپنے ولایت کا اعلان کرے گا، اور اس کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا، اور جب خدا کا دعویٰ کرے گا تو وہ اس وقت اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ نمودار ہوگا، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ نمودار ہوگا۔ اس کی نشانیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کے آنے سے پہلے روئے زمین پر بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، جن میں سے ایک یہ بتائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے آنے سے پہلے جو ہے روئے زمین پر پہلے سال میں 1/3 بارش جو ہے وہ کم ہوگی، 1/3 جتنی بارشیں ہوتی ہیں پوری روئے زمین پر، ان میں سے 1/3 بارشیں کم ہوں گی۔ پھر دوسرا سال جب آئے گا تو 2/3 بارشیں کم ہو جائیں گی، یعنی کہ 2/3 حصہ بارشیں نہیں ہوں گی، زمین پہ قحط سالی پڑنا شروع ہو جائے گی، غذاؤں کی قلت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب تیسرا سال آئے گا تو بارش ہوگی ہی نہیں، اور جب بارش نہیں ہوگی تو انتہائی جو ہے غذائی قلت پیدا ہوگی۔ جب غذائی قلت پیدا ہوگی تو یہ پیسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور خون خرابہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، خون خرابہ بڑھے گا۔ ظاہر ہے جب غذائی قلت ہوگی تو چھینا جھپٹی ہوگی، اس میں آدمی جب کھائے گا تو زندہ رہے گا نا۔ یہ سونا، درہم و دینار، یہ روپے، یہ سب کیا ہوں گے؟ یہ سب جو ہے بیکار ہو جائیں گے، اور اس میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انتہائی نفسا نفسی ہوگی، جانور سارے مرنا شروع ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہریالیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دجال نمودار ہو کر اپنے خدا کے ہونے کا اعلان کرے گا۔ اس وقت غذائی قلت کے سبب ظاہر ہے اہل ایمان بھی موجود ہوں گے، دجال جب آئے گا تو ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس وقت اہل ایمان کی غذا کیا ہوگی، اہل ایمان کیا کھائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کی غذا جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی تسبیحات ہی اہل ایمان کی غذا ہوں گی۔ ایسا خوف سا معلوم ہوتا ہے نا یہ ساری چیزیں سن کے، لیکن یہ ذہن میں رہے
صحابہ کرام کے درمیان باقاعدہ دجال ڈسکس ہوتا تھا، اور بعض صحابہ کی دجال سے سن کر اسی طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ وہ کیا ہوگا اس وقت، کیا ہوگا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات کرتے تھے دجال کے بارے میں، تو حضور نے انہیں تسلی دی، فرمایا مغیرہ پریشان نہ ہو، دجال جو کچھ بھی کر رہا ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہی کر رہا ہوگا، چونکہ وہ ایک آزمائش ہوگی، ایک فتنہ ہوگا، اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت دجال سے زیادہ بڑی ہے، وہ بھی مخلوق ہی ہوگا نا، لیکن چونکہ وہ بڑا طاقتور ہو چکا ہوگا، بہت بڑا سسٹم اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا جس کی وجہ سے وہ طاقتور ہوگا، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ دجال پھر ختم ہوگا۔ دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر روئے زمین پر ایک خوشحالی ہوگی، اہل ایمان کی کثرت ہو جائے گی۔ ہاں، اس کا ذکر ابھی میں کروں گا۔ دجال جو ہے اہل سنت والجماعت کے مطابق ایک شخص ہوگا۔ اچھا، اس کے پاس اس وقت جو دور حاضر میں سلسلہ چل رہا ہے ٹیکنالوجی کا، ٹیکنالوجی مزید طاقتور ہو رہی ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کی دنیا پر حکومت ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال جو ہے یہ ٹیکنالوجی کا ماہر ہوگا، اور ٹیکنالوجی میں بہت ایکسپرٹ ہوگا، اور سارا یہ ٹیکنالوجی کا جو سسٹم ہے وہ اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دجال ایک سسٹم ہے، اگر اس حالات حاضرہ کو دیکھ کے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو دیکھ کے دونوں میں مطابقت پیدا کریں تو یہ چیز بیچ کی سامنے آتی ہے کہ یہ سارا سسٹم اس شخص کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ابھی اس وقت کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی پر قبضے کی لڑائی ہو رہی ہے دنیا میں۔ جی جناب، 5G جو آنے والا ہے، جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، 5G آ چکا ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہے اور ہمارے ہاں تو یہ سوچا بھی صرف سوشل میڈیا پہ یا چند جو ہے لوگ لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں، لیکن باہر کی دنیا میں اس پر کھل کر ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ کورونا بھی جو لایا گیا ہے یا آیا ہے، یہ 5G کی ہی وجہ سے آیا ہے۔ اور ابھی سیکنڈ جو لہر آئی ہے اس کی، پورے یورپ پر دوبارہ لاک ڈاؤن ہوا، یہ میری ان سے ڈسکس ہوئی ہے، رشیا میں جو بیٹھے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب سے، وہاں کے حالات میں نے پوچھے تو انہوں نے بتایا مجھے مزید کہ یہاں کیا ہے۔ پھر یہاں تو یہ زبان زد عام ہے یہ بات کہ 5G کی وجہ سے جو ہے سارا یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، اور یورپ میں اس پر کھل کے بولا جا رہا ہے، بلکہ اب تحریکیں بھی اٹھ رہی ہیں وہاں پہ پہلے بینڈ لگا، لوگ کھڑے ہو گئے، اور پھر 5G دوبارہ جو ہے سخت لاک ڈاؤن کیا گیا، سب کو اندر کر کے اب باقاعدہ لانچ ہونا شروع ہو گیا، اور لانچ ہوتے ہی اس کی ویکسینیشن بھی سامنے آ گئی۔ آپ نے نوٹ کیا، ٹرمپ کے جاتے ہی جو ہے جو نئی حکومت آئی اس نے اعلان کر دیا کہ ویکسین ہماری آ چکی ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری قوتیں کار فرما ہیں یقیناً، جو دنیا پر ہر لحاظ سے قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور 2 بلاک بن چکے ہیں، اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ان بلاکس کی آپس میں کشمکش چل رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا پہ اس طریقے سے کنٹرول ہو، اس طریقے سے کنٹرول ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو سم ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں 2-4 سالوں میں ختم بھی ہو جائے، اس لیے کہ نیٹ ورکنگ سسٹم اب جو آ رہا ہے وہ سیٹلائٹ سسٹم پہ آ رہا ہے۔ ابھی ہم جہاز جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، اس طرح چھوٹے چھوٹے سیٹلائٹ بھی جاتے ہوئے دیکھیں گے، سیٹلائٹ جو سارا نیٹ ورکنگ سسٹم کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہمارا سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے۔ ہم ہر وہ شخص جو اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتا ہے، شعوری یا لاشعوری طور پر اس کی ساری ڈیٹیل اس کے پاس موجود ہے۔ آپ جو تصویر ڈالتے ہیں، جو شیئر کرتے ہیں، آپ ایک ایپ سے دوسری ایپ میں جاتے ہیں، آپ جو بھی ایپ کھولتے ہیں، جو بھی ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں، جو تصویریں بناتے ہیں، وہ سب کی سب ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں، سب کی سب جمع ہو رہی ہے۔ اور جب 5G آئے گا وہ کتنا طاقتور ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو اچانک اموات ہو رہی ہیں اور بڑی عمر کے لوگوں پر زیادہ اس کا اثر پڑ رہا ہے، یہ سارے اثرات سامنے آ رہے ہیں اس کے۔ ہولوگرام آپ نے سنا ہوگا، ہولوگرام کے ذریعے سے ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ ہولوگرام سے اب باقاعدہ فلمیں بنتی ہیں، اس میں کسی کردار کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی آدمی کو سامنے نہیں لانا پڑتا، پورا جو ہے ڈیجیٹل سسٹم ہوتا ہے، اور اس میں سب چیز سامنے جو ہے بندے کام کر رہے ہیں، اس میں فلمیں بن رہی ہیں۔
اور اب تو ہولوگرام مزید آگے آ رہا ہے، اور جب وہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ کتنا فتنے والا دور ہوگا۔ ہولوگرام کیا چیز ہے، میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، اس کی آپ کی سمجھ میں آئے گی بات۔ روشنیوں کا ایک حالہ جو ٹیکنالوجی کے سسٹم سے نمودار ہوتا ہے، جب وہ حالہ سامنے آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز ریئل ہے۔ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چیز ریئل دکھائی دیتی ہے۔ پچھلی گورنمنٹ میں جب الیکشن تھے تو بلال بھٹو صاحب نے جو ہے اپنی تحریک، الیکشن تحریک کا، ظاہر جانی حملے ہوتے ہیں، خطرات ہوتے ہیں، ہولوگرام کے ذریعے سے اعلان کیا تھا کہ ہولوگرام سے ہوگا۔ اب ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا یہاں تقریر کر رہا ہے، ہولوگرام کے ذریعے سے ہر شہر میں اسٹیج پر بٹھایا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ اس کے دائیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بائیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چاروں طرف سے۔ ابھی تو ایک تصویر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا فرنٹ نظر آتا ہے صرف، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تصویر ہے، لیکن ہولوگرام کے ذریعے سے آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ اصل ہے کہ نقل ہے، اصل ہے کہ نقل ہے۔ لیکن چونکہ اس پر بہت زیادہ بھی اخراجات آتے ہیں اور بہت زیادہ مہنگا ہے، یہ بھی جب یہ 5G آئے گا تو یہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب جس طرح آج سے 10 سال پہلے ہم اینڈرائڈ موبائل جب ہم نے لیا تو ہم نے اتنی تعلیم ہونے کے باوجود ہم سوچ رہے تھے کہ یہ چلائیں گے کیسے، لیکن اب گھر کا بچہ چلا رہا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کا مردہ انسان زندہ ہو کے سامنے آ جائے تو اس دنیا کی تبدیلی کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ دنیا کتنی آگے نکل گئی، یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اتنی تبدیلی آ گئی۔ ہم چونکہ تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں تبدیلی بہت کم فیل ہو رہی ہے۔ اب یہ سارا سسٹم جب دجال کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو وہ کس طرح استعمال کرے گا۔ ہولوگرام کے ذریعے سے بادلوں پر بنے ہوئے پورے شہر دکھائے جا رہے ہیں اس وقت، بادلوں پر، آسمان پر بنے ہوئے۔ آپ عام آنکھ سے دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے، اچھا اب تو اس کے اندر باقاعدہ موومنٹ شروع ہو گئی ہے۔ موومنٹ سے مراد پتہ ہل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، پورے شہر بادلوں کے اوپر دکھائے جا رہے ہیں۔ اور بہت سارے ٹیکنالوجی مزید سامنے آئیں گی۔ اب جب یہ سارا سسٹم دجال کے ہاتھ میں چلا جائے گا، میں نے اس پہ کافی غور کیا، حدیث پاک میں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے موسم پر بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور حضور نے فرمایا جو اصل جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی، جو دکھ رہی ہوگی کہ جنت ہے لوگوں کو وہ دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہوگی اس کے ہاتھ میں وہ اصل جنت ہوگی۔ وہ اہل ایمان کو بولے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ ورنہ میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ جو نہیں لائے گا تو وہ اپنی جہنم میں اس کو داخل کرے گا، لیکن وہ اصل جنت ہوگی۔ اچھا، بڑی قتل و غارت گری کرے گا، یہ بہت قتل و غارت گری کرے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جب ہم حدیث کے پیرائے میں دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت کی ٹیکنالوجی پر قابض ہوگا اور پوری دنیا پہ چھا رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس کی سواری ہوگی، اس کی سواری اتنی تیز ہوگی کہ وہ جہاں نظر پہنچے گی وہاں سواری کا قدم پہنچے گا۔ اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا، ایک قدم مغرب میں ہوگا۔ لیکن حضور، ایک روایت کل میں نے پڑھی، حضور نے فرمایا کہ اس کی سواری کے دونوں بازو میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اچھا، خچر کا لفظ آیا، خچر کا لفظ آیا، لیکن اگر آج کی جدید ٹیکنالوجی دیکھیں، دونوں بازوؤں میں 40 ہاتھ، یہ حضور کا فرما رہے ہیں، یہ ہے علم غیب، رسول اللہ کا علم غیب، 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ روئے زمین پر چھاتا چلا جائے گا، مکہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو پائے گا، بڑی کوشش کرے گا کہ یہاں پر کسی طریقے سے داخل ہو جاؤ، حرم میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد فرشتے حصار بنا لیں گے، اور جو مکہ مدینہ میں رہے گا وہ جو ہے محفوظ رہے گا، اس کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کے ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا۔ اہل ایمان پڑھے لکھے ہوں یا نہ پڑھے لکھے ہوں، وہ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ دجال ہے۔ کاف فارا کفر کا لفظ جو ہے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ بڑی قوت کے ساتھ نمودار ہوگا۔ بارشیں جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا۔ اب ظاہر ہے وہ ایک ایسے زمانے میں آئے گا، نمودہ خدائی کا دعویٰ کرے گا جب کہہ سالی ہوگی، اور پھر وہ ان کہہ سالیوں کو دور کرے گا،
جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، ہر چیز اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ مہدی علیہ السلام آئیں گے، سب سے پہلے مہدی علیہ السلام اس کو پہچانیں گے اور اہل ایمان کو باور کرائیں گے کہ یہ جو ہے دجال ہے، اس کے فتنے سے بچو، جہاں تک ہو سکے گا وہ بچائیں گے۔ پھر دمشق کی جامع مسجد میں، ایک روایت کے مطابق دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کی امامت کے لیے امام مہدی تیار ہوں گے اور آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اسی مسجد میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امام مہدی پہچانیں گے، ان کو امامت کے لیے کہیں گے کہ آپ تشریف لائیے، وہ عرض کریں گے کہ نہیں آپ امامت کرائیے۔ فجر کی نماز ہوگی اور پھر اس کے بعد کسی موقع پر عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا آمنا سامنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت دجال کی نظر جب حضرت عیسیٰ پر پڑے گی تو وہ ایسا ہو جائے گا جس طرح پگھل جاتا ہے، کوئی چیز پگھل جاتی ہے، جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے، وہ اس طرح پگھل جائے گا۔ اچھا، باقاعدہ اس کا قتل بھی ہوگا، اس کا قتل ہوگا۔ اب اس کی مزید کیا حقیقت ہوگی، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ فرمایا کہ جو ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، اور یہ تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے زیادہ آزمائش والا دور ہوگا اور اہل ایمان کے لیے بڑا سخت دور ہوگا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب یہ بظاہر ایسا ماحول لگ رہا ہے، یہ ساری ٹیکنالوجیز بھی سامنے آ رہی ہیں، دنیا پر قبضے کی بات بھی چل رہی ہے، ادھر اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ہے ہمارا مسیح آ رہا ہے، اور حقیقت میں ان کی نظر میں جو دجال آئے گا وہ ان کا مسیح ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہودی اس کا ساتھ دیں گے، یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اور اصفہان کی زمین سے 40,000 یہودی، یہ کون سی زمین ہے؟ ایران کی سرزمین سے 40,000 یہودی دجال کا ساتھ دینے کے لیے وہاں سے خروج کریں گے۔ اس وقت ایران کے اندر یہودی آبادی اپنی قوت کے ساتھ وہاں پہ پھیل رہی ہے، پتہ ہے آپ کو وہاں باقاعدہ آبادیاں بن رہی ہیں، اور چونکہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ، لہٰذا وہ بھی دبئی میں یہاں وہاں جگہ جگہ پھیلنا شروع ہو گئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی مارا جائے گا، پتھر بھی آواز لگا رہے ہوں گے کہ یہاں اس درخت کے پیچھے فلاں یہودی چھپا ہوا ہے، اسے مارو، یہاں فلاں یہودی چھپا ہوا ہے، ایک جنگ ہوگا۔ تو ظاہر دجال اگر اپنی پوری قوت کے ساتھ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کم نہیں ہوں گے، وہ بھی اس سسٹم کو جو ہے اس کے توڑ کے لیے پوری قوت لے کر آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں، اور اس کے بعد پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ کتنا وقت لگے گا، اس کی مزید جو ہے ڈیٹیل کیا ہے، وہ جب وقت آئے گا تو وہی لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ کرنا ہمیں یہ ہے کہ ایک دعا مجھے ملی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہنم من عذاب القبر، اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور فتنہ دجال سے، فتنہ دجال سے۔ اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں، کئی دعائیں ان ساروں کو ملا کے خلاصہ، لیکن ایک دعا یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الدجال۔ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الدجال۔ پھر ریپیٹ کریں، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الدجال۔ اس دعا کو جو ہے پڑھتے رہا کریں، سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو کیا کریں، حضور نے فرمایا جو کرے گا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت اور سامنے آئی ہے میرے کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی یاد کر لے گا، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جو یاد کر لے گا، اس کو پڑھتا رہے گا، وہ اس کی نسلیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گی۔ خود بھی یاد کریں، اپنی نسلوں تک یہ پیغام منتقل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔